اس دن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا تھا اور یہی بات میں نے کہی. ایک دوست نے نیت کر لی, اللہ نے اس کو بیٹا عطا فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نسبتوں کی بڑی قدر ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جب آپ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھیں گے اور آپ اپنے بیٹے کو بلائیں گے, آپ کے گھر میں صحابہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اپنے بیٹوں کو نام لے کے بلائیں گے, صحابہ کی یاد تازہ ہو جائے گی. حضرت حذیفہ اس حدیث کے راوی ہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش مدینہ منورہ سے ذرا باہر تھی اور کبھی نماز اپنے قبیلے میں ہی پڑھ لیتے, کبھی حضور کے پاس آ کے پڑھتے. حذیفہ کہتے ہیں آج میرے دل میں خواہش تھی کہ مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں, پر ڈرتا تھا کہ والدہ اجازت نہیں دیں گی, کیونکہ ماں کے دل میں فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا رات کے اندھیرے میں اکیلا واپس آئے گا. حذیفہ کہتے ہیں میں نے اجازت لینے کے لیے اپنی والدہ کو ایک لالچ دیا. آپ کہیں گے لالچ اچھا لفظ نہیں تو پھر صحابہ کے لیے کیوں بول رہے ہو؟ یاد رکھیں اچھوں کے لالچ بھی اچھے ہوتے ہیں, نیکوں کے لالچ بھی اچھے ہوتے ہیں. کوئی نیک آدمی لالچ کرے گا تو کسی نیکی کا لالچ ہی کرے گا. حضرت حذیفہ نے اپنی والدہ کو لالچ کیا دی ہے؟ اسالہ ان یستغفر لی و یستغفر لک, اے میری ماں مجھے اجازت دو میں حضور کے پاس مغرب پڑھوں, میں اپنی بخشش کے لیے بھی دعا کرواؤں گا اور تمہاری بخشش کے لیے بھی دعا کرواؤں گا. ماں خوش ہو گئی. ماں نے کہا ٹھیک ہے حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آؤ, پر یاد رکھنا صرف اپنی بخشش کی دعا نہ کروانا, میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا. اب حذیفہ آئے, حضور کے پیچھے مغرب ادا کی. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو صاحب قرآن سے قرآن سنتے ہوں گے, جو یاسین سے یاسین سنتے ہوں گے, جو یا ایھا المزمل سے یا ایھا المزمل کی تلاوت سنتے ہوں گے. جو دوست سبحان اللہ کہہ رہے ہیں میری دعا ہے اللہ انہیں حضور کی تلاوت سنائے. آپ کہیں گے حضور کی تلاوت ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ میں نے اصل میں آپ کو جنت کی دعا دی ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ انجیل کی تلاوت فرمائیں گے, پھر حضرت موسیٰ تورات کی تلاوت فرمائیں گے, پھر حضرت داؤد زبور کی تلاوت فرمائیں گے, پھر اللہ فرمائے گا محبوب باقی نبیوں کی تلاوت تو اہل جنت نے سنی ہے, اے میرے محبوب اب تم کھڑے ہو جاؤ, اب تم قرآن مجید کی تلاوت فرماؤ. تو پھر حضور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. کیا سما ہوگا جب یاسین یاسین کو پڑھ رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو حضور کی زبان اقدس سے سورہ یاسین کو سننے والے ہیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں مغرب حضور کے پیچھے پڑھی. آج مغرب پڑھا کے حضور حجرے میں نہیں تشریف لے گئے بلکہ مسجد میں ہی تشریف فرما رہے. مختلف وفود آئے, گفتگو ہوتی رہی حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا. حضور نے عشاء پڑھائی. عشاء پڑھا کے حضور اپنے حجرے کی طرف چلے. حذیفہ کہتے ہیں میں نے ابھی تک دعا نہیں کروائی تھی. ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے دعا نہ کروائی تو والدہ کو جا کے جواب کیا دوں گا. میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج اپنی بھی اور والدہ کی بھی بخشش کے لیے دعا کرواؤں گا. حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے تیز تیز چلا کہ حجرے میں داخل ہونے سے پہلے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں اور دعا کروا لوں. حضور حجرے کے دروازے پر پہنچے, پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. عشاء کے بعد کا وقت ہے, حذیفہ اندھیرے میں کھڑے ہیں. حضور نے مڑ کے دیکھا, فرمایا حذیفہ ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہوں. فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا والے امے کا, اے حذیفہ مانگو کیا مانگنے آئے ہو, خدا تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے. حذیفہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا اب مانگوں کیا, جو مانگنے آیا تھا نبی نے مانگے بغیر ہی عطا فرما دیا ہے. حضور نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا والے امے کا, اے حذیفہ مانگو کیا مانگنے آئے ہو, اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے. جناب حسن رضا خان بریلوی نے ترجمانی کی, کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو, جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. ایک سخی وہ ہے جس کے دروازے پہ جائیں دستک دیں, سخی باہر آئے آپ مانگیں, اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے.
پر حضور ایسے سخی ہیں، بیکاری گل سے چلتا ہے، نبی خیرات لے کے منتظر کھڑے ہیں۔ کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو۔ اور کسی اردو والے نے کیا خوب کہا، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو۔ مشکات کی حدیث سے ثابت ہوا حضور عطا کرتے ہیں، یہ بھی پتا چلا سائل کے مانگنے سے پہلے عطا کرتے ہیں، یہ بھی پتا چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے سائل کیا مانگنے آ رہا ہے۔ بعض لوگ چیبا جبی ہو گئے، کہنے لگے کہ حضور سے نہ مانگنا، حالانکہ قرآن ثابت کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے کہ حضور دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ لوگ راضی ہوتے اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر۔ اور دوسری آیت مبارکہ بڑی مشہور آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے حریص علیکم، اللہ کا رسول تمہارا بڑا حریص ہے۔ حریص کا لفظ ہرس سے، ہرس کسے کہتے ہیں؟ ہرس کا ایک معنی لالچ، ہرس کا ایک معنی خواہش، پر ہرس کی سب سے خوبصورت تعریف یہ ہے کہ دل نہ بھرنا، دل نہ بھرنا۔ مکان نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، دل نہیں بھرا، دل اور کی خواہش کر رہا ہے، یہ ہے ہرس۔ حریص حضور بھی ہیں، حریص ہم بھی ہیں، پر فرق یہ ہے دل حضور کا بھی نہیں بھرتا، دل ہمارا بھی نہیں بھرتا، پر فرق یہ ہے ہمارا لے لے کے دل نہیں بھرتا، نبی کا دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ ہمیں لینے کی ہرس ہے، نبی کو دینے کی ہرس ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے دروازے پہ سائل آئے، شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، مرضی ہے تو دوں، مرضی ہے تو نہ دوں۔ فاضل جلیل حضرت پیر سید اکرام شاہ صاحب جیلانی مدہ ذلہ کے دروازے پہ کوئی سائل آئے، شریعت نے اجازت دی ہے، مرضی ہے تو دیں، مرضی ہے تو نہ دیں، پر حضور کے دروازے پہ سائل آئے تو دینے کی پابندی ہے۔ حضور کے دروازے پہ سائل آئے تو دینے کی پابندی ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب پر دینے کی پابندی کیوں لگا دی ہے؟ فرمایا تمہارے دروازوں پہ سائل جائے، تم خالی لوٹا دو تو امکان ہے کسی دوسرے دروازے سے اسے مل جائے، پر جو میرے محبوب کے دروازے سے خالی آئے گا پھر اسے کسی دروازے سے خیرات نہیں ملے گی، پھر اسے کسی دروازے سے خیرات نہیں ملے گی۔ فرمایا انما سمن واللہ یؤتی، رب عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی۔ حضور عطا فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ما حاجتوں کا، حذیفہ تمہاری حاجت کیا ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا جو مانگنا تھا وہ مانگے بغیر ہی مل گیا، اب کیا مانگوں؟ اس وقت حضور نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قبل قط ھذہ لیلا، فرمایا حذیفہ میرے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے اور یہ وہ فرشتہ ہے جو آج پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے، اس رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پہ نہیں اترا۔ حضور کا علم دیکھیں، حضور جانتے ہیں آسمان پر فرشتے کتنے ہیں اور کون سا فرشتہ زمین پہ آیا ہے کون سا نہیں آیا۔ فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قبل قط ھذہ لیلا، یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے۔ یا رسول اللہ آج جو پہلی دفعہ آیا ہے تو کسی خاص کام کے لیے آیا ہوگا، حضور یہ کیوں آیا ہے؟ فرمایا اس کی آمد کے دو مقصد ہیں، استاذن ربہ ان یسلم علی، اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کے دربار میں جا کے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ سلام تو فرشتے آسمانوں پر بھی پڑھتے ہیں، پر اس کی خواہش تھی دربار میں جا کے وہاں حاضر ہو کے سلام پیش کرنے کی، دہلیز مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرنے کی۔ استاذن ربہ ان یسلم علی، اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں اجازت طلب کی، مولا اجازت دے تیرے محبوب کے دروازے پہ جا کے سلام پیش کروں۔ یا رسول اللہ دوسرا مقصد کیا ہے؟
فرمایا وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شُبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فرمایا یہ فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہے یبشرنی، یہ مجھے بشارت دینے آیا ہے. بشارت کسے کہتے ہیں؟ ایسی خبر جسے سن کے سننے والا خوش ہو جائے، وہ ہے بشارت. اب اس بشارت کی تشریح کہ کون سی خبر ہے جسے سن کے حضور خوش ہو جائے، وہ خبر ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. پتہ چلا حسنین کی فضیلت سن کے حضور خوش ہو جاتے ہیں، خاتون جنت کی شان سن کے حضور خوش ہو جاتے ہیں. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، میں فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں، پر دیانتداری سے فیصلہ کرنا. وہ امتی کہلانے کا حقدار ہے جو نبی کی خوشی میں خوش نہ ہو، وہ امتی کہلا سکتا ہے. امتی وہی ہے جو نبی کی خوشی میں خوش ہے. اور لفظ یبشرنی نے بتایا کہ جو فضائل حسنین سن کے، فضائل خاتون جنت سن کے خوش ہوتا ہے وہی حضور کا سچا عاشق ہے. اور جسے فضائل حسنین سن کے خوشی نہیں ہوتی وہ نبی کی خوشی میں خوش، نبی کی خوشی میں وہی خوش ہے. کیونکہ حضور نے فرمایا یبشرنی، فرشتہ مجھے بشارت دینے آیا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شُبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. یبشرنی کے لفظ نے بتا دیا کہ حضور کو فضائل حسنین سن کے خوشی ہوتی ہے. آج اگر اس محفل کی رپورٹ جس میں فضائل حسنین بیان ہوئے، آپ نے فضائل حسنین سنے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو حضور کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے. تو فضائل حسنین ایسا وظیفہ ہے جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے. اور اس محفل کی رپورٹ دربار نبوت میں پیش ہو تو حضور بھی اس سے خوش ہوں گے کہ فلاں جگہ میرے غلاموں نے فضائل حسنین محبت سے سنے ہیں. فضائل حسنین سن کے حضور خوش ہوتے ہیں. کس کو اپنے نبی کو راضی کرنے کی فکر ہے؟ آج کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنا نفس راضی کرنے کی فکر ہے، اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کی فکر ہے، اپنے خاندان والوں کو راضی کرنے کی فکر ہے، پر جس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں انہیں راضی کرنے کی فکر کس کس کو ہے؟ جب حسنین کریمین کی فضیلت بیان کی جائے حضور راضی ہو جاتے، حضور خوش ہو جاتے. اور اس حدیث پاک میں دوسرا لفظ جو بڑا قابل غور ہے، فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے طبقے کے باقی لوگوں سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. علماء کسی جاہل کو اپنا سردار نہیں بنائیں گے، اولیاء کسی فاسق و فاجر کو اپنا سردار نہیں بنائیں گے. جس نے صرف نام نہیں پڑھی علماء اس کو اپنا سردار نہیں بنائیں گے، اسے ہی سردار بنائیں گے جو زیادہ علم والا ہوگا. اولیاء کا سردار وہ ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہوگا. جب حضور نے یہ فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو گویا بتا دیا اہل جنت کی جتنی صفتیں ہیں وہ حسنین میں بدرجہ کمال پائی جاتی ہیں. جنت میں جائیں گے علم والے، حسنین کا علم سب سے اعلیٰ. جنت میں جائیں گے صبر والے، حسنین کا صبر سب سے اعلیٰ. جنت میں جائیں گے تقوی والے، حسنین کا تقوی سب سے اعلیٰ. اب جنتیوں کی جو جو صفت ہے وہ حسنین کے وجود میں پائی جاتی، اور تھوڑے یا درمیانے درجے کی نہیں پائی جاتی بلکہ اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے. اگر درمیانے درجے کی وہ صفتیں پائی جاتی پھر بھی حضور نے جنتی جوانوں کے سردار نہ کہتے. سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے طبقے کے باقی تمام لوگوں سے زیادہ صلاحیت اور زیادہ قابلیت رکھتا ہے. فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اسی لیے شیخ سعدی نے کیا خوب دعا مانگی، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ
اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامانے آل رسول. الہی کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہو آل رسول کا دامن ہو. میں نے ابتدان چند فضائل اہل بیت کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کیونکہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے. کل ورلڈ اسلامک مشن کے زیر اہتمام اسی مسجد میں جو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے, اس میں انشاءاللہ العزیز امام عالی مقام کے شخصی فضائل اور شہادت کے حوالے سے اور پس منظر کربلا کے حوالے سے گفتگو کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.